السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام فل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع سردیوں کی شدید شدت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے امتیوں پر خاص رحمت، یہ انتہائی دلچسپ اور انتہائی ایمان افروز موضوع ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اس موضوع کی طرف۔ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ کمالات نصیب فرمائے، سب سے زیادہ عظمت و رفعت و بزرگیوں والا بنایا، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اللہ کی ایسی نہ رہی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فیضیاب نہ ہوئی ہو۔ انسان تو انسان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں پر بھی کس قدر رحمت فرمائی۔ اگر آپ اس حوالے سے مزید معلومات جاننا چاہتے ہیں تو اسلام فل نے اس پر پوری ایک سیریز بنائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں پر کس طرح سے رحمت فرمائی۔ اب آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردیوں کے باوجود اپنے امتیوں پر کس قدر رحم فرمایا کرتے تھے، کس قدر عنایت فرمایا کرتے تھے اور کس قدر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ یہ انتہائی ایمان افروز واقعہ صحیح مسلم کی حدیث پاک میں امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ جیسا کہ ہمارے تمام ناظرین کے علم میں ہے کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت، کس قدر الفت اور کس قدر عشق رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنا تن من دھن تو کیا، اپنی جانیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کرنے کو حاضر رہتے تھے، اور ایسا کر کے بھی صحابہ کرام نے دکھایا۔ اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم، آپ کی عزت اور عظمت پر صحابہ کرام کس طرح فدا اور نثار ہوئے، جس کی مثالیں احادیث طیبہ میں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی کا ایک قطرہ بھی زمین میں گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس سے برکت حاصل فرماتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک سے برکت نصیب فرماتے، اور اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک سے صحابہ کرام اپنے لیے برکت حاصل فرماتے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے سے صحابہ کرام برکت حاصل فرماتے۔ اسی طرح یہ واقعہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سردیوں میں اپنے امتیوں سے محبت، شفقت اور رحمت نظر آتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پاک، حدیث نمبر 6042، 6042 حدیث نمبر، جسے امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اس باب کے تحت لائے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کا برکت حاصل کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے لیے تواضع اختیار کرنا۔ چنانچہ حدیث پاک صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6042، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر سے فارغ ہوتے تو مدینہ منورہ کے لوگ اپنے برتنوں میں پانی بھر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ برتن مبارک میں اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کے لائے ہوئے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے جس سے وہ پھر برکت حاصل فرماتے۔ اور اسی حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام سے اتنی محبت، اتنی شفقت اور ان پہ اتنی رحمت کرا کرتے تھے
کہ سخت سردی کے موسم میں بھی جب اتفاقاً لوگ لے آتے برتن پانی سے بھرے ہوئے، ذرا اندازہ کریں ہمارے ناظرین کہ سخت سردی کا موسم ہو اور اس وقت کوئی ٹھنڈا پانی لے کر آ جائے، اس سے انسان کتنا بچنا چاہتا ہے، ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت، یہ طریقہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو برکت دینے کے لیے سخت سے سخت سردی میں بھی ان کے لائے ہوئے برتنوں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیتے اور صحابہ اکرام کو اس مبارک برتنوں سے فیض یاب فرما دیتے، اور سخت سے سخت سردی ہونے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پانیوں میں اپنا ہاتھ ڈالنے سے گریز نہ فرماتے، بلکہ صحابہ اکرام کے محبت کا جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسی محبت سے دیتے کہ ان کی محبت میں حضور بھی اپنے ہاتھ مبارک کو مشقت میں ڈال کر، سخت سردی میں پانی میں ڈال کے مشقت تو برداشت کر لیتے، مگر کسی صحابی کا دل نہیں توڑتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر بھی عمل کریں کہ اگر کوئی ہماری مدد چاہ رہا ہو، اگر کوئی ہمیں پکار رہا ہو، اگر کسی کو ہماری ضرورت ہو، اگر سخت گرمی میں ہو تو بھی ہم گرمی کی پرواہ نہ کریں، بلکہ حضور کی سنت اپناتے ہوئے مشقت برداشت کر لیں۔ اسی طرح اگر کوئی سردی میں ہماری مدد کا طالب ہو یا ہم سے کوئی مطالبہ کر رہا ہو اور ہم پورا کر سکتے ہوں تو سردی کی شدت کو نہ دیکھیں، بلکہ حضور کے طریقے کو دیکھیں کہ حضور اپنے صحابہ کرام کے لیے یہ مشقت برداشت فرما لیتے مگر ان کے دل نہ توڑتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں مسلمانوں کے دل جوڑنے کی کوشش کریں، دلوں میں محبت لانے کی کوشش کریں، اور ایسی زندگی گزاریں کہ کسی بھی مسلمان کے دل میں ہمارے لیے کوئی برائی نہ آئے، بلکہ ہر مسلمان ایک دوسرے کے لیے اس حدیث کا مصداق ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا محافظ ہے، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو دوسرے مسلمان سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔